کائنات میں ہر طرف شور ہی شور ہے۔ چائے چائے چائے۔ کیا واقعی سورج میں دھماکے ہوتے ہیں؟ آسمان میں جتنے خوبصورت ستارے ہیں، کیا یہ بھی خاموش ہے یا یہ بھی پھر شور مچاتے ہیں؟ آخرکار وہ کون سی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہم اس شور سے محفوظ ہیں؟ کیا سچ میں کسی آواز کی وجہ سے یہ ساری دنیا تباہ ہو سکتی ہے؟ آخر کس طرح کسی آواز کی وجہ سے اس پوری خلا میں ایک ہول یا سوراخ بن سکتا ہے؟ جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو پر اینڈ تک بنے رہیے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ السلام علیکم دوستوں، سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق اس پوری کائنات میں ہر طرف شور ہی شور ہے۔ رات کے وقت اندھیرے میں آپ لوگ یہ آسمان پہ جو ستارے دیکھتے ہیں، آپ کو یہ بظاہر تو خاموش لگتے ہیں، لیکن یہ خاموش بالکل بھی نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ 105 ڈیسیبل، کچھ 110 ڈیسیبل اور کچھ 95 ڈیسیبل آواز پیدا کرتے ہیں۔ اور سائنسدانوں کے مطابق ہمارا سورج بھی خاموش نہیں، کیونکہ ہمارا سورج بھی کم از کم 100 ڈیسیبل آواز پیدا کرتا ہے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہ شور سنائی نہیں دیتا؟ دراصل اس کی خاص وجہ کائنات میں خلا کا وجود ہے، جس کی وجہ سے یہ آوازیں ہم تک نہیں پہنچتی۔ اگر ہمارے درمیان یہ خلا نہ ہوتا تو ہم کب کے مر چکے ہوتے، کیونکہ سورج میں ہر ٹائم دھماکے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی عام دھماکے نہیں ہوتے، بلکہ سورج مسلسل ہائیڈروجن ہیلیم گیس میں تبدیل ہوتا ہے، اور ہر ایک سیکنڈ میں اتنی توانائی ضائع ہوتی ہے جو ہم ہزاروں سال میں پیدا نہیں کر سکتے۔ ان دھماکوں کی وجہ سے نہ صرف روشنی اور حرارت پیدا ہوتی ہے، بلکہ 100 ڈیسیبل کی آواز بھی پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ روشنی کو سفر کرنے کے لیے کسی چیز کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے وہ بآسانی زمین پر پہنچ جاتی ہے، اور آواز کو سفر کرنے کے لیے لہروں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اس کو بلاک کر دیا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک کو پتا ہے کہ یہ شور میری مخلوق برداشت نہیں کر پائے گی، اس لیے اللہ نے اس شور کو بلاک کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کیا واقعی میں کسی آواز کی وجہ سے یہ مخلوق مر سکتی ہے اور یہ ساری دنیا تباہ ہو سکتی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ نوائز پولوشن دماغ پر برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ مسلسل آوازیں شور انسان کو مکمل پاگل کر سکتی ہیں، اسی لیے اسکول یا ہاسپٹل جیسی جگہوں پر ہارن بجانا یا شور مچانا مکمل طور پر ممنوع ہے۔ چونکہ یہ آوازیں شدید قسم کی نہیں ہوتی، اس لیے یہ ہمیں مار نہیں سکتی، لیکن آواز اگر شدید قسم کی ہو تو صرف ہمیں نہیں بلکہ پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتی ہیں۔ لیکن وہ کون سی آواز ہے اور کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ کیا اس آواز کو ہم بنا سکتے ہیں؟ چونکہ آواز پیدا کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور سورج جتنی انرجی ہم لوگوں میں نہیں، اس لیے کم از کم اتنی آواز ہم لوگ نہیں بنا سکتے جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں، کیونکہ اتنی زیادہ پاورفل آواز بنانے کے لیے سورج سے بھی زیادہ انرجی درکار ہوتی ہے۔ لیکن سورج تو صرف 100 ڈیسیبل کی آواز پیدا کرتا ہے، لیکن جس آواز سے انسان اور پہاڑ سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کی رینج 1100 ڈیسیبل ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے 1100 ڈیسیبل آواز پیدا کرنے کی کوشش کی، جو کہ ہمارے لیے ناممکن ہے، تو سب کچھ سیکنڈز میں تباہ ہو جائے گا اور زمین پر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، بلکہ زمین کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر خلا میں بکھر جائیں گے۔ لیکن محض آواز سے یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ کیا آواز میں اتنی طاقت ہے جو ان سب چیزوں کو ریزہ ریزہ کر دے؟ جی ہاں، آواز بھی انرجی کی ایک صورت ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 1100 ڈیسیبل آواز اتنی خوفناک اور شدید ہوگی کہ ہوا کے مالیکیول دباؤ کی وجہ سے نہ صرف ٹوٹ جائیں گے بلکہ پلازما میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اب 1100 ڈیسیبل آواز کوئی عام آواز نہیں ہوگی، بلکہ یہ دھماکہ خیز یعنی شاک ویوز جیسی ہوگی، جو کائنات میں ہر طرف توانائی چھوڑے گی، جس کو سائنسدان آج کل کی ٹیکنالوجی سے کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی خود اس شاک ویوز کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے میں بدل جائے گی۔ اس آواز سے زمین پر کچھ بھی نہیں بچے گا، بلکہ آواز بھی خود کو تباہ اور فنا کر دے گی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آواز خود کو کیسے تباہ کر سکتی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ آواز لہروں کی صورت ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں، لیکن 1100 ڈیسیبل پر دباؤ اتنا زیادہ اور شدید ہوگا کہ ہوا مزید آواز کو سنبھال نہیں پائے گی۔ میں تم لوگ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں۔ انسان کی طرح ہوا بھی کسی چیز کو ایک حد تک یہاں سے وہاں لے جا سکتی ہے،
مثال کے طور پر میں 5 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں، لیکن اگر اسی وزن کو ہم لوگ 1 لاکھ کر دیں تو پھر میں وہ وزن نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ یہ وزن ہماری لمٹ سے بہت زیادہ باہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہوا بھی ایک حد تک بوجھ اٹھا سکتی ہے، اگر یہ بوجھ 1100 ڈیسیبل ہو جائے تو پھر خود ہوا کے بھی ٹکڑے ٹکڑے پلازما میں بدل جائیں گے۔ ہم اس قدر کمزور مخلوق ہے کہ 194 ڈیسیبل کی آواز سے ذرا سا بھی اوپر شاک ویوز بننا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ 194 ڈیسیبل اتنی شدید قسم کی ہوتی ہے کہ ہوا میں بلبلے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف انسان ہی نہیں، زمین پر کوئی بھی مخلوق برداشت نہیں کر سکتی۔ اس آواز سے تو نہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں اور نہ ہی سمندر میں کوئی طوفان آتا ہے، البتہ سمندر میں رہنے والی مخلوق زندہ نہیں بچے گی، لیکن زمین اور پہاڑ اپنی جگہ قائم رہیں گے۔ اب 194 ڈیسیبل کی آواز کی مقابلے میں 1100 ڈیسیبل آواز اتنی شدید قسم کی ہے کہ اس میں نہ تو پہاڑ بچیں گے، کیونکہ پہاڑ بھی اس کے آگے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور زمین بھی نہیں بچے گی۔ یہ آواز کوئی معمولی آواز نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہر طرف لہروں کی صورت میں شدید تباہی مچا دے گی، اور یہ تباہی گھنٹوں یا منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈز میں ہوگی۔ سائنسدانوں کے مطابق 1100 ڈیسیبل آواز سے خلا میں ایک چھوٹا سا بلیک ہول بھی وجود میں آ سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم لوگ کتنے کمزور مخلوق ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس اگر تھوڑی سی بھی پاور آ جائے تو ہم لوگ اس دنیا کو پاؤں کے نیچے رونتے ہیں، حالانکہ غرور اور تکبر صرف اللہ کی شان کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو صرف ایک آواز سے ہی ہمیں مار سکتا ہے، کیونکہ اللہ اس چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ کبھی اپنے مومن بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ بندہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ خوددارا اپنے سے کمزوروں پر رحم کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔